ایصال ثواب کا شرعی ثبوت۔ بنت عزیز احمد انڈیا سے، کیا مردے کو ایصال ثواب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ ایک عالم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ کا انتقال ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے ایصال ثواب کرنے کا اہتمام نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ ایصال ثواب حدیث سے ثابت ہے۔ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں صدقہ کر سکتی ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء، خاص طور پر جو ہمارے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء ہیں، وہ اس حدیث پر یہ اشکال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جتنی بات حدیث سے ثابت ہے ہم اتنے پر عمل کریں گے، جس چیز کا حدیث میں ذکر نہیں ہے ہم اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ صدقے کا تو تذکرہ ملتا ہے، لیکن قرآن پڑھنا اور میت کے لیے نماز پڑھنا یا باقی نیکیوں کا حدیث میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، لہذا قرآن پڑھ کے ایصال ثواب یہ گویا بدعت عمل ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو میری چونکہ خود اہل حدیث علماء سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو انتہائی احترام کے ساتھ میں ان سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں جب کوئی عدد بیان کیا جائے کہ یعنی کسی خاص چیز کا ذکر کیا جائے، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ خاص چیز مراد نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی خصوصیت کی دلیل نہ ہو۔ اس سے مراد عموم ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں 6 چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں یہ سودی ہیں، 6 چیزیں آتی ہیں، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر، کہ جو کے بدلے میں جو، گندم کے بدلے میں گندم، اور چونے کے بدلے میں چونا، اس طرح کی روایتیں ہیں۔ والذہب بالذہب، سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی۔ تو 6 چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کو جب آپس میں بیچا جائے گا تو برابر سرابر بیچا جائے گا، ذرا سا بھی ایک طرف اضافہ ہو گیا تو وہ سود ہے۔ تو چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ یہ 6 چیزوں میں انحصار نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں بھی ان 6 چیزوں جیسی ہوں گی ان میں بھی ربا کا تحقق ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ جو کرنسی ہے جس میں آج ہم لین دین کرتے ہیں، کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچنا، اس میں اضافے کے ساتھ اسی ملک کی کرنسی ہو، تو آپ 10 روپے دے کر 11 روپے نہیں لے سکتے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ حالانکہ 6 چیزوں میں کرنسی کا تو تذکرہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ 1 لاکھ روپے دے کر کسی سے ایگریمنٹ کر کے 1.5 لاکھ روپے لینا جائز ہے، اور حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ جی وہ حدیث میں تو 6 چیزوں کا تذکرہ ہے، کرنسی کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ 100% غلط بات ہوگی، یہ فتویٰ بالکل غلط ہوگا۔ حدیث میں تذکرہ ہے، صراحتاً نہیں ہے، دلالتاً ہے۔ بعض چیزیں الفاظ سے ثابت ہوتی ہیں، بعض دلالت سے ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی اور مثال قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف بھی مت کرو۔ اب اس میں کوئی یہ کہے کہ قرآن نے اف کرنے پر پابندی لگائی ہے، جوتے مارنے کا تو کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لہذا معاذ اللہ جوتے مارنا جائز ہے، تو یہ کہا جائے گا بھائی جب اف کرنا حرام ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی علت یہ ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوتے مارنا بھی بطریق اولا حرام ہے، کیونکہ اس سے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ حدیث میں تذکرہ نہیں ہے یہ غلط ہے، حدیث میں تذکرہ ہے، لیکن آپ دلالت النص سے پتہ چلتا ہے، آپ غور کریں گے، تفکر کریں گے تو آپ کو ملے گا حدیث میں۔ جیسے اہل حدیث عالم جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ صدقے کا ذکر ہے تو ہم صدقہ تو کریں گے، باقی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، تو صدقے والی حدیث میں باقی چیزوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ان علماء سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لہو باطل الا ثلاث، ہر قسم کا کھیل باطل ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، سوائے 3 کھیلوں کے۔ اس میں ملاعبۃ الرجل اہلہا، زوجہ سے دل لگی کرنا، اور گھڑ سواری اور تیر اندازی، یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ تو کیا آپ بتائیں کہ کیا ان 3 چیزوں کے علاوہ تمام کھیل حرام ہو گئے؟ کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہو گیا، فٹ بال کھیلنا بھی حرام ہو گیا، اور اگر کوئی یہ دلیل دے کہ کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہے، فٹ بال کھیلنا بھی حرام ہے، بیڈمنٹن کھیلنا بھی حرام ہے، اور دلیل یہ دے کہ حدیث میں صرف 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، تیر اندازی، گھڑ سواری اور زوجہ کے ساتھ دل لگی، تو جب 3 چیزوں کا تذکرہ ہے تو چوتھی چیز اگر کوئی کہے گا کہ وہ حلال ہے تو اپنی طرف سے وہ حلال کر رہا ہے، اور قرآن میں آتا ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام مت کرو، تو قرآن کی آیتیں تو بہت پڑھ لی جائیں گی، لیکن یہ آیتیں غلط جگہ پڑھی جا رہی ہیں، یہ ان کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جب 3 چیزوں کو، 3 کھیلوں کو حلال کر دیا تو اس کی وجہ دیکھی جائے گی، علت دیکھی جائے گی کہ علت کیا ہے جس کی وجہ سے ان 3 کھیلوں کو حلال قرار دیا ہے۔ وہ علت ہے کہ ان 3 کھیلوں میں فائدہ ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، اور جہاد میں کام بھی آ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ کھیل جس میں کوئی جسمانی ایکٹیویٹی ہو، جسمانی فائدہ ہو، یا اس کو کسی بھی لحاظ سے صحت سے فائدہ ہو رہا ہو، تو وہ کھیل جائز ہوگا اسلام میں۔ تو اس میں فٹ بال بھی آ گیا،
کہ آپ ظاہر ہے فٹ بال کھیلتے کھیلتے آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے، اتنی اس میں ایکسرسائز ہوتی ہے، اور بیڈمنٹن بھی آ گیا، اس میں بھی ایکسرسائز ہوتی ہے، تو کوئی بھی کھیل اچھی نیت سے کھیلا جائے گا وہ جائز ہوگا۔ اب اس میں یہ حدیث کا مطالبہ کرنا کہ 3 چیزیں تو حدیث میں آتی ہیں، چوتھی چیز انہوں نے اپنی طرف سے نکال لی ہے، تو یہ غلط مطالبہ ہوگا۔ تو اب اس طرح سے یہ سمجھیں کہ جب حدیث میں یہ آ گیا کہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں، آپ نے فرمایا ہاں، تو اس سے صدقہ ایک نیکی ہے۔ نیکی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن جو بعد میں جو لوگ ہیں نا وہ میت کے لیے نیکی کر سکتے ہیں۔ صدقہ ایک نیکی ہے، تو ایک مثال دی جا رہی ہے صدقے کے ذریعے کہ جیسے ایک یہ نیکی جائز ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نیکی جائز ہے۔ صدقے کا ثواب اس لیے نہیں پہنچ رہا کہ وہ صدقہ ہے، بلکہ اس لیے پہنچ رہا ہے کہ وہ نیکی ہے۔ حدیث میں جو کھیلنے کا تذکرہ آتا ہے کہ گھڑ سواری جائز ہے، تو اس لیے نہیں کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مفید کھیل ہے، تو جو بھی مفید کھیل ہوگا وہ بھی جائز ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ صدقہ جائز ہے اس لیے کہ وہ نیکی ہے، تو جو بھی نیکی ہوگی وہ جائز ہوگی۔ تو اس لیے اس میں تلاوت بھی آئے گی، اور کوئی بھی نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے میت کے لیے۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ان 3 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، صدقۃ جاریہ او ولد صالح یدعو له او علم ينتفع به، کہ 3 چیزیں جاری رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو بعض اہل حدیث علماء سے میں نے یہ سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں بھی صرف 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، چوتھی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، ان 3 چیزوں میں اشارہ دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی ان 3 کی طرح ہوں گی ان کا بھی یہی حکم ہے۔ تو صدقہ جاریہ میت کر کے جاتی ہے اور اس کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ اسی طرح علم جو میت نے چھوڑا اس کا ثواب، اور اولاد۔ اب آپ مجھے بتائیں، اولاد جو دعا کرے گی میت کے لیے اس کا ثواب میت کو پہنچے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انقطع عملہ، میت کا جو اپنا عمل ہے، اپنا عمل، اس عمل میں اولاد بھی داخل ہے، وہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ تو کسی دوسرے کا عمل بھی میت کے لیے منقطع ہو جاتا ہے، اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ وہ جاری رہتا ہے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یا کسی کے دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، حدیث کے ظاہر کو اگر لینا ہے نا، تو حدیث میں تو آتا ہے کہ میت کی اولاد جو میت کے لیے دعا کرے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب کوئی اور دعا کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو 3 چیزیں حدیث میں بیان ہو رہی ہیں، 3 میں مقصد حصر نہیں ہے، کہ انحصار نہیں ہے کہ یہی 3، اس کے علاوہ بھی ہیں بہت ساری۔ تو یہ تو 3 سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا۔ تو اس لیے راجح قول ہماری رائے میں یہی ہے کہ میت جب دنیا سے جاتی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ جو ایک اشکال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہے کہ کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کیا ہو، یا صحابہ سے کہاں ثابت ہے، تو یاد رکھیں اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اجتماعی سطح پہ یہ کام کیا ہوتا، میت کے ثواب پہنچانے کے لیے کوئی کام کیا ہوتا یا صحابہ نے کیا ہوتا، تو یقیناً وہ چھپتا نہیں پھر لوگوں سے۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی سطح پہ قرآن خوانی کرنا میت کو ثواب پہنچانے کے لیے، اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرنا یہ بالکل بدعت ہے، کیونکہ اجتماعی سطح پہ اگر کوئی عمل ہوتا تو صحابہ سے وہ ثبوت ہوتا، یعنی وہ چھپتا نہیں ہم سے، صحابہ نے کیا ہوتا تو یقیناً اس کو دیکھنے والی ایک جماعت ہوتی ہے، کچھ چند لوگ ہوتے وہ نقل کرتے، تو نقل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے کہ اجتماعی سطح پہ ثابت نہیں ہے۔ باقی رہا انفرادی مسئلہ، تو انفرادی سطح پہ جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو دل میں محض نیت کی جاتی ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اے اللہ اس کا ثواب میت کو پہنچا دے، تو یہ چیز چھپی ہوئی چیز ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو ثابت اس لیے نہیں ہے کہ یہ چھپا ہوا عمل ہے، کوئی بھی صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک عمل ثابت ہے۔ اب نیک عمل میں آپ کی نیت کیا ہے کہ یہ میت کو ثواب ملے یا نہ ملے، یہ نیت تو تھوڑی کوئی بیان کرے گا، یہ نیت تو نقل نہیں ہوگی نا، یہ تو دل کا حال ہے۔ نقل تو وہ عمل ہوتا ہے جو ساری دنیا دیکھ رہی ہو، تو یہ عمل نقل نہیں ہوا، تو نقل نہ ہونا یا روایت میں یا حدیث میں اس کا تذکرہ نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ صحابہ یا نبی نے یہ عمل کیا ہی نہیں ہے سرے سے، یہ اس کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، اجتماعی سطح پہ کیا ہوتا تو ضرور نقل ہوتا، کیونکہ وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، لیکن نیک عمل کیا اور دل میں آپ کی نیت کیا تھی، یہ نیت کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہم نبی کی دوسری حدیث دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کو اجازت دی ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کر لیا کرو، تو اس صراحت کے بعد ہمارے پاس مزید کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے،
اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی میت کے لیے نیک عمل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اب اس میں اصرار کرنا کہ صرف صدقہ جائز ہے باقی چیزیں جائز نہیں ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے 3 کھیل جائز ہیں باقی کھیل جائز نہیں ہیں، مرنے کے بعد 3 عمل جاری رہتے ہیں باقی کوئی کسی اور کی دعا کا میت کو ثواب ہی نہیں ملتا، تو یہ بالکل ایسے ہی بات ہو جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ مسئلہ بہرحال ہے اختلافی، بعض فقہا مجتہدین میں سے اس کے بھی قائل ہیں کہ صدقات و خیرات کے علاوہ کسی اور چیز کا ثواب نہیں ملتا، اور جو مسئلہ اختلافی ہو اس میں تشدد جائز نہیں ہے۔ احناف نے یہ والی رائے لی ہے کہ ہر قسم کی نیکی کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور احناف نے جو امام حنیفہ کے جو فالوورز ہیں انہوں نے یہ رائے اس لیے اس کو فالو کیا ہے 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ دلائل کے لحاظ سے یہ رائے مضبوط ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دلائل پیش کیے۔ دوسرا اس لیے بھی کہ اس میں اللہ کی رحمت کو ایک وسعت دی گئی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ صرف صدقہ جائز ہے، اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے، باقی کسی چیز کا جائز نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اللہ کی رحمت کو محدود کر رہے ہیں کہ بھئی میت جو دنیا سے چلی گئی بس اس کو اب صدقے کا ثواب ہی مل سکتا ہے باقی نہیں مل سکتا۔ تو دونوں طرف اگر دلائل دیکھے جائیں تو ہم ان دلائل کو ترجیح دیں گے جس میں ہمیں اللہ کی رحمت کا عنصر زیادہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، مسلمانوں پر خاص طور پر رحم کرنے والا ہے، تو اس میں میت کو فائدہ زیادہ ہے اگر اس قول کو لیا جائے، کیونکہ صدقہ و خیرات بھی لوگ کریں گے اور ساتھ ساتھ جو نیکی ان کو توفیق ہوگی میت کے لیے کریں گے، تو اس میں جا کیا رہا ہے، یعنی مطلب ہے کہ اس سے نیکی کو فروغ ہو رہا ہے نا معاشرے میں، اور معاشرے میں بھلائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ شریعت کی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے یہ چیز کہ لوگ کسی بھی بہانے بھلائی کی طرف آئیں، چلو اپنے لیے نہیں کرتے تو میتی کے لیے کر لیں نیکی، کسی بہانے بھی معاشرے میں نیکی کو فروغ تو ہوگا نا، نیکی پروموٹ ہوگی، تو اس لیے احناف نے اس رائے کو ترجیح دی ہے۔ اور دوسری رائے کالعدم نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ 100% قرآن و سنت کے منافی ہے، کیونکہ بہرحال یہ بھی ایک بات ہے کہ صحابہ کرام سے صراحتاً منقول نہیں ہے کہ انہوں نے میت کے لیے کوئی ثواب کا پہنچانے کا اہتمام کیا ہو، صراحتاً ثابت نہیں ہے، اور جو ہے اس ثابت نہ ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو دونوں طرف آ رہا ہیں علماء کی، لہذا کوئی کسی بھی قول پر عمل کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ ہم اس قول کو لیتے ہیں جو احناف کا قول ہے، اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت کی وسعت بھی زیادہ ہے، اور اس میں میت کو ثواب بھی ہے، اور اس بہانے معاشرے میں نیکی کو فروغ بھی ملتا ہے۔ تو البتہ آخر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ یہ ٹھیک ہے، ہماری رائے میں یہ جائز ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس میں 2 چیزوں کا اہتمام بہت ضروری۔ نمبر 1، اجتماع ثابت نہیں ہے، اس لیے میت کے لیے اجتماعی سطح پہ قرآن خوانی کرنا بہرحال بدعت عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ اجتماع کے لیے الگ سے ثبوت چاہیے جو کہ قرآن و سنت میں ہمیں اور اسلاف میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے نا، ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کے، 3 کھیلوں میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کا بھی تذکرہ کیا، تو یہ 3 کو جو فوکس کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ کھیل تو ایسے ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا مہر لگ گئی ہے کہ یہ تو فائدے مند ہے۔ اب آپ ان کھیلوں کو چھوڑ کر زیادہ فوکس کر رہے ہو کرکٹ کو، اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ ہر وہ کھیل جو صحت کے لیے مفید ہے، تو ٹھیک ہے کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں آپ، لیکن زیادہ مفید تو وہی ہوگا نا جس کا حدیث میں صراحتاً تذکرہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ایصال ثواب کے جتنے بھی طریقے ہیں جو جائز طریقے ہیں، یعنی اجتماع نہ ہو، اجتماعی سطح پہ نہ ہو، تو وہ سارے ٹھیک ہیں، لیکن فوکس اس کو کریں جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، اور وہ ہے صدقہ و خیرات۔ جبکہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ آج کل لوگ صدقات و خیرات کو زیادہ فوکس نہیں کرتے، قرآن خوانیوں پہ زیادہ زور لگاتے ہیں لوگ، تو اس لیے فوکس اسی کو کرنا چاہیے جس کا حدیث میں صراحتاً تذکرہ ملتا ہے، اور وہ صدقات و خیرات ہے۔ تو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کے لیے صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے، چپکے سے غریبوں کو کھانا کھلا دیں، یا چپکے سے کسی کی مدد کر دیں، یا صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں، میت کے لیے کنواں کھدوا دیں، مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں، یا کسی یتیم کی کفالت کر لیں۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں وہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا۔ بات موضوع مکمل ہو جائے تو اس لیے میں 2 باتیں اور یہاں کہوں گا کہ یہ جو ہم میت کو ثواب پہنچاتے ہیں، چاہے صدقات و خیرات کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں، تو یہ صدقات و خیرات کا جو ثواب ہے تقسیم ہو کر پہنچتا ہے یا سب کو برابر پہنچتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے 100 روپے صدقہ کیے، مثال خیر اچھی دینی چاہیے، میں نے 1 لاکھ روپے صدقہ کیے فرض کریں، تو 1 لاکھ روپے صدقے میں نے یہ نیت کی کہ میرے والد کو ثواب پہنچے۔ تو اب اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اب اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، صرف آپ کے والد کو ملے گا،
آپ کو والد پر احسان کا ثواب تو ملے گا، لیکن صدقے کا ثواب چونکہ آپ نے والد کے لیے کر دیا تو صدقے کا ثواب پورا پورا والد صاحب کو پہنچے گا۔ اگر آپ نے 100 روپے صدقہ کیے اور دل میں نیت کر لی والد اور والدہ والدین دونوں کے لیے، تو 50 روپے صدقے کا ثواب والد صاحب کو، پھر وہی 100 روپے کی مثال آ گئی، 1 لاکھ کی ٹھیک تھی، تو 1 لاکھ روپے آپ نے صدقہ کیے، 50,000 والد کو، 50,000 والدہ کو۔ تو اب کیا ہوگا کہ یعنی بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ ثواب تقسیم ہو جائے گا، ڈیوائیڈ ہو جائے گا، 1 لاکھ دونوں کے لیے صدقہ کیے تو 50 والد کے لیے ہو جائیں گے، 50 والدہ کے لیے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جتنے پیسے آپ صدقہ کر رہے ہیں سب کو برابر ثواب ملے گا، آپ کو بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا کہ 1 لاکھ روپے آپ نے صدقہ کیے، اور اس کا ثواب والد صاحب کو بھی ملے گا، اور 1 لاکھ ہی کا ثواب والدہ کو بھی ملے گا۔ تو یہ دونوں رائے ہیں علماء کی۔ دلائل کے لحاظ سے جو پہلی رائے ہے وہ زیادہ مضبوط ہے کہ ثواب تقسیم ہوتا ہے دلائل کی روح سے، کیونکہ جب افاتصدق عنہا حدیث کے الفاظ ہے کہ کیا میں ماں کی طرف سے صدقہ کروں، تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ماں کی طرف سے ہو رہا ہے، پھر اپنی طرف سے نہیں ہو رہا، تو اپنی طرف سے ماں کی خدمت کا ثواب تو ملے گا، صدقہ پھر ماں کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ثواب ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے، تقسیم ہوتا ہے۔ اور لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ بھائی آپ کو بھی پورا ثواب دے دے اور جو ہے وہ سب کو پورا ثواب دے دے، تو فتویٰ اس دوسرے قول پہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت سے اچھی امید لگائی جاتی ہے۔ دلائل کے لحاظ سے پہلا قول زیادہ قوی ہے۔ آسک مفتی طارق مسعود۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اخپل طریقے سے، سب سے بہتر تو وہ چیز ہے جو منصوص ہے، جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، وہ صدقہ خیرات ہے، سب سے بہتر وہ ہے۔ اس کو آج کل لوگ فوکس نہیں کر رہے، قرآن خوانیوں پہ پورا زور لگایا ہوا ہے، اور پھر اس میں دیگیں چلتی ہیں، کھانے چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں بوٹیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں، عجیب ہی منظر ہوتا ہے۔ ولیمے اور میت کا فرق کیا ہو گیا؟ ختم۔ یہ پھوڑنے پھاڑنے کے ٹائم نہیں ہے۔ یہ اخپل طریقے سے چپکے سے غریب کو صدقہ کر دو، اور اپنے طور پہ کوئی تلاوت کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ تلاوت میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن صدقے میں سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ تو دیر آر کتنی ٹائپس آف؟ 3۔ ایک تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، وہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا قرآن خوانی کی قسم ہے برکت کے لیے قرآن خوانی۔ دکان کھولی آپ نے نئی، آپ نے مکان بنایا، آپ چاہتے ہو یار اس میں کوئی اچھا کام پہلے ہو جائے، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ جا کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں بچے آ کے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو کام کی ابتدا کس سے ہو بھائی؟ برکت سے ہو، اور کوئی بھی شیطانی اثرات ہوں اس سے یہ گھر پاک ہو جائے، تو اس کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ تو برکت کے لیے قرآن خوانی چونکہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے۔ رقیہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ دم جسے کہتے ہیں رقیہ۔ تو رقیہ ایک علاج کی قسم ہے، علاج کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے کہا بھائی فلاں آیت پڑھ کے مجھ پہ دم کر دیں مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے ایک صحابی رسول نے کسی پہ جن تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس سے فائدہ ہوگا، نہ نبی سے انہوں نے پوچھا تھا، بعد میں اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو رقیہ ہے، سورہ فاتحہ تو اس سے تو فائدہ ہوتا ہے۔ یا سورہ بقرہ کا ورد کرا لیا گھر کے اندر، سمجھتے ہو حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین نہیں آتے، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہ بذات خود یہ جائز عمل ہے برکت کے لیے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لوگ برکت والی قرآن خوانی اور ایصال ثواب والی قرآن خوانی میں فرق نہیں کرتے، تو یہ والی قرآن خوانی ذریعہ بنتی ہے وہ والی قرآن خوانی کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ذریعہ بنتی ہے کس چیز کا؟ ایک بدعت کا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہ جو برکت کے لیے قرآن خوانی عام طور پہ گھروں میں ہوتی ہیں، مدرسوں سے بچوں کو بلایا جاتا ہے، بچے بیچارے کھاپے کی نیت سے آتے ہیں، وہ صحیح طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کھانے میں کیا ملے گا، ابے فلاں کے یہاں گئے تھے ایسی مزے کی نہاری کھلائی تھی، اس کی بریانی میں بوٹیاں ہی نہیں ہیں، گوشت ایسا ہے، تو برکت گئی تیل لے لیں۔ ایک قسم کا قرآن کے ساتھ کھاپے کا ذریعہ ہے یہ قسم۔ بچوں کی عادتیں بھی خراب ہوتی ہیں اس سے، مفت کی عادت پڑتی ہے بچوں کو، محتمم کے اپنے مزے ہوتے ہیں، یہ فری پھوکٹ میں آج ایک ٹائم کے کھانا کیا ہو گیا ہمارا، بچ گیا۔ اور پھر دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کا وقت انتہائی قیمتی ہے، اگر وہ واقعی طالب علم ہے اس کو چاہیے اپنے وقت کو کیا سمجھے؟ قیمتی۔ ادھر سے دعوت آ رہی ہے، ادھر قرآن خوانی میں جا رہا ہے، ادھر سے دعوت آ رہی ہے، ادھر، یہ دینی مدرسوں کے طلبہ کے وقار کے خلاف ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علماء یا طلبہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بوتل پانی سے بھر لی فل، ایک بلبلہ بھی نہیں ہے اس میں، اب آپ اس میں اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ڈالیں گے نا تو پرانا ایک قطرہ نکالنا پڑے گا، پھر نیا قطرہ ایڈجسٹ ہوگا اس میں۔ تو فرماتے تھے علماء کا 24 گھنٹے طلبہ اور علماء یہ اللہ کے وارث ہیں،
ان کے اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ ان کا جو اسکیجول صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نئی چیز آ ہی نہ سکے. اس میں اگر کوئی نئی چیز آئے تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہو, اس میں کوئی پرانے کام کو آگے پیچھے کرنا پڑے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ پرانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر نیا کام ایسا آ گیا ہے کہ پرانے کام کا نقصان کرنا پڑ رہا ہے, پھر تو نیا کام اس میں ڈالیں اپنے اسکیجول میں, اور پرانے کو کیا کر دیں, ایک دن کے لیے ناغا کر دیں. اور اگر نیا والا پرانے والے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو نئے والے کو کیا کر دیں, کینسل, ہٹا دیں اس کو. سمجھ بھی نہیں آ رہی بات. اب آپ کہیں گے 24 گھنٹے کا ایسا اسکیجول, یہ تو آدمی ڈپریشن کا مریض بن جائے گا. کوئی صبح سے لے کے رات, رات سے لے کے صبح تک, تو ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا. ڈپریشن ختم کرنے والی چیزیں بھی اس میں کیا ہوں گی, اسی میں شامل ہوں گی نا. اس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے, بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی شامل ہے, گھر والوں کو ٹائم دینا بھی شامل ہے, کھاپے بھی شامل ہیں. کسی دن جاوید نہاری بھی شامل ہے اس میں. کبھی چلے گئے تو وہ کون سی نہاری تھی جو اس دن کھائی تھی, وہ والی نہیں, نہ وہ مزے کی نہیں تھی. مجھے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی ہے میری آج کل, کسی نے چپکے سے کیمرے سے بنا کے ڈال دی, زاہد نہاری نا طارق روڈ پہ, وہ بھی شامل ہے. مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو یہ بھی آپ کے اسکیجول کا حصہ بولو نا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے. اب کوئی نئی چیز اگر آ رہی ہے تو یہ پرانا شیڈول آپ کا کیا ہوگا, متاثر ہوگا. اگر نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ فارغ آدمی ہو, کسی کام کے آپ فالتو ہو, بلا وجہ پیدا ہوئے آپ. بلا وجہ پیدا اسے کہتے کان سے پکڑ کے جو جہاں چاہے لے جائے, آ جا یار کھاپے پہ چلے, آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, روزانہ کھاپا, روزانہ کھاپا. ابے آ جاؤ ادھر بیٹھتے ہیں, بیٹھ گیا. ابے چل ادھر گٹر کا ڈھکن گورنمنٹ نے لگا دیا, وہ ہمارے گٹر کراچی میں ڈھکن نہیں ہوتے نا, تو ادھر ہمارے یہاں لگ گیا, آ جا بیٹھتے ہیں وہاں, چل بھائی بیٹھتے ہیں. پوری پوری رات بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب یہ غلط پیدا ہو گیا ہے. اس کو بالکل پیدا ہونے کی کسی کام کا نہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی دوست کا فون آیا, چل کھاپے پہ چلتے ہیں, آپ نے کہا چلو چلتے ہیں. تو اب یہ بدگمان نہ ہو کہ یہ بندہ فارغ ہے, ہو سکتا ہے اس کا اسکیجول کل کا کھاپا ہو, اس کی ڈائری میں کل کھاپے کا تذکرہ ہو, لیکن اس نے کہا آج بندے کا فون آیا, دوستی ہے, اس سے گپ شپ ہے, تو وہ کل والا کہاں لے جاتے ہیں, آج کر لے. تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ, کسی قریبی دوست کا فون آیا, مفتی صاحب کھاپے پہ چلیں, ہم کہا چلو بھائی. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جمعرات کو کہیں ڈائری میں کھاپا ڈالا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو ہم اس دوست کی وجہ سے 2 دن پہلے لے آتے ہیں, پھر وہ 2 دن والا اسکپ کر دیتے ہیں, جو آج والا کام ہے وہ اس دن ڈال دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ڈائری بنایا کریں ایسے, پورا ہفتہ اس میں آپ کے سامنے ہو وہ پیج, پورا ہفتہ اس میں آپ کے. یہ ابھی میں بتاتا ہوں, یہ حدیث کی تشریح میں بتاتا ہوں میں, تو کیونکہ یہ حدیث کی میں نے تشریح شروع کر دی, وہ پھر ترتیب سے چلے گی تو زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی میں وہ قرآن خوانی کا وہ جلدی سے مکمل کر کے پھر وہ حدیث پڑھی ہے نا, اس میں یہ آئے گا تذکرہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو خیر, آپ نے دوسری قسم ہے قرآن خوانی کی رقیہ, جس کو برکت کی قرآن خوانی کہتے ہیں. تو فی نفسی ہی یعنی بذات خود یہ جائز عمل ہے, لیکن بعض علماء اس کے خلاف ہیں کہ بھئی گھر والے بیٹھ کے کر لیں, جیسے سورہ بقرہ پڑھنی ہے سب اکٹھے گھر والے کر لیں. یہ باہر سے ادھر ادھر سے پبلک کو بلانا اور یہ سب چیزیں, اس کے فسادات زیادہ ہیں, اس میں وہ برکت رہتی بھی نہیں ہے. کھاپے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے, اور جو رقیہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا. بہرحال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ اتنا سخت انکار نہیں کیا جائے گا. کوئی برکت کے لیے قرآن پڑھوا لیتا ہے, بے شک بچوں سے ہی پڑھوا لیتا ہے, تو فی نفسی یہ جائز عمل ہے. تیسری قرآن خوانی وہ ہے جو اتفاق سے لوگ جمع ہوتے ہوں کسی ترتیب کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا, تو اب سب لوگ آ کے پڑھ رہے ہوں, لوگوں نے جمع نہیں کیا, لیکن چونکہ ٹائم ہے سنتوں کا تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سب اجتماعی سطح پہ پڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک اتفاقی ان کا آپس میں ربط ہو گیا ہے. تو ایسے ہی دینی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تلاوت کا ٹائم دیا جاتا ہے, تو اس کا ٹائم بتایا جاتا ہے, بھائی صبح ناشتہ ہے اتنے بجے, پھر پڑھائی ہے, پھر یہ ہے, پھر یوں ہے, پھر رات عشاء ہے, پھر عشاء کے بعد سب نے کیا کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو یہ ایک نظم کے تحت ہے. اس کو وہ قرآن خوانی, وہ والی قرآن خوانی نہیں کہیں گے جو بدعت ہے, یہ تو ایک نظم کے طور پر. بعض فوجی اداروں میں ہمیں دیکھنے کو ملا, رینجرز کے ایک بڑے آفیسر تھے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد پابندی ہے, تمام جتنے بھی فوجی ہیں نا, جو رینجرز کے ملازمین ہیں, وہ سب قرآن کی تلاوت کریں گے. تو ایک ٹائم دیا ہوا ہے نا, تو یہ مینجمنٹ کے لیے ایک ٹائم دیا ہوا ہے, اس کو مینج کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک ترتیب پہ لانے کے لیے سب کو, کیونکہ پھر ان کا باقی ٹائم نہیں ملے گا نا ان کو تلاوت کا سارا دن. تو گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں, بچوں کے لیے ایک ٹائم بنا دیں, بھائی صبح اتنے بجے 1 سے لے کر اتنے بجے تک سب بچے انسان کے بچے بن کے بیٹھ جائیں گے. سارا دن تو موبائل لگا رہتا ہے, اب یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر سب بچے کون سے بچے بنیں گے, انسان کے بچے. لہذا قرآن سب کے ہاتھ میں ہوگا, دعائیں کی کتاب ہوگی, ذکر اذکار ہوگا. اسی طرح یہ بھی ہے
کہ اجتماعی ہیئت پہ ذکر اللہ بھی جائز نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, جیسے اعلان ہوتا ہے مسجد سے ہمارے ہاں ذکر کی محفل لگ رہی ہے, تمام حضرات تشریف لے آئیں, پھر سارے آ جاتے ہیں, پھر ذکر کرایا جاتا ہے, یہ بدعت عمل ہے, جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی تربیت گاہ میں گئے ہیں جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے, کوئی شیخ و مرشد ہیں جن سے آپ بیعت ہیں, 3 روزہ لگایا آپ نے, 10 دن کے لیے گئے ان کی خانقاہ میں, تو انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے, بھائی صبح اتنے بجے سب نے تہجد میں آنا ہے, یہ ٹریننگ سینٹر ہے نا, اور پھر 7 بجے سب نے ذکر کے لیے بیٹھنا ہے. تو یہ بھی چونکہ اس کا یہ وہ اجتماعی حیت والا ذکر نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ایک تربیت کے لیے نظام الاوقات تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی, کہ کھانے کا ٹائم ہے تو یہ ذکر کا ٹائم ہے, تو یہ تلاوت کا ٹائم ہے, تو اس یہ وہ بدعت ذکر میں داخل نہیں ہے. لیکن جو نارملی ہمارے یہاں بعض مسجدوں سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں, یا نمازیوں کو اعلان کیا جاتا ہے بھائی 4 بجے ہمارے ہاں ذکر کیا جائے گا, تمام حضرات تشریف لے آئیں, یہ بدعت ہے. کہ تمام حضرات کیوں تشریف لے آئیں بھائی؟ کوئی آپ کا کوئی وہ چل رہا ہے, اگر کوئی تربیتی پروگرام چل رہا ہے تو جو تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس, تو ان کو آپ بتا دیں بھائی عصر کے بعد ذکر ہوگا, مغرب کے بعد تلاوت ہوگی, 4 بجے تہجد کے لیے سب اٹھیں گے, اور تمہارے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا اس میں, یعنی معذرت کے ساتھ, یعنی زبردستی اٹھائیں گے آپ, تو یہ زبردستی ٹریننگ کے لیے ہے, تو اس کو اس اجتماعی حیات میں شامل نہیں کیا جائے. ہم نے جب 3 دن کی ٹریننگ کروائی کنٹری کلب میں, پورے ملک سے لوگ آئے تھے, تو ہم نے ان کو 4 بجے تہجد کے لیے اٹھاتے تھے, ان کو کہتے تھے آپ کے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا, کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے, اور پھر 5 بجے ہم ان سے جاگنگ کروایا کرتے تھے, اور جاگنگ میں بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے باپ کو بھی جاگنگ بولو کرنی پڑے گی, کیونکہ جو دیندار لوگ ہیں نا, یہ جاگنگ نہ کرنے کی وجہ سے بھی آڑے ترچے, دیندار کیا سب برابر ہیں اس میں, دیندار تو پھر بھی تھوڑا بہت نماز کے لیے چل کے آ جاتے ہیں. میں دیندار کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہم تو دینداروں کو فوکس کر رہے تھے نا, ورنہ یہ ہماری پوری قوم کا المیہ ہے کہ پوستی پن الحمدللہ اتنا زیادہ ہماری قوم میں آ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ. بس اب میں پھر جاؤں گا تو پھر بہت لمبا بیان اسی پہ ہو جائے گا. سوتے ہیں تو سوتے ہی پڑے رہتے ہیں, سوتے رہتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. انتقال کے بعد, کیونکہ انتقال کا چانس, میں کوشش کرتا ہوں کہیں سیڑھیوں پہ کہیں جانا ہے نا, تو لفٹ کے ذریعے حتی الامکان کوشش کرتا ہوں بچوں. کہیں بھی آپ کہیں فلیٹ میں رہتے ہیں, کہیں جانا ہوتا ہے, سیڑھیوں سے جایا کرو میرے بھائی. لفٹ کا استعمال کم, لفٹ کو لفٹ کر دو, لفٹ نہ دو لفٹ کو, لیو لیفٹ ہے نا, لیو دو اس کو, لفٹ کو دو, اس کو لفٹ نہیں کراؤ, اللہ یہ کہ کہیں جلدی ہے. میت کو پڑھ کر بخشنا. میری والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا تھا, ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا ان کو کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے, اور کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ مسز عمر ریاض سے. قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا, جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں, اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے. احناف کے ہاں یہ جائز ہے, بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہے. تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے. اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے, وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں, مضبوط دلائل ہیں. لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے. اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو, جو بھی یعنی معتدی فقہا ہیں, جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں, تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچتا ہے. اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں, افاتصدق عنہا ان امی توفیت عنی, میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, افاتصدق عنہا, کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس لیے زیادہ فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ ہے پیسے صدقہ کریں اپنی والدہ کے لیے, اور کوئی مدرسہ بنا دیں, مسجد بنا دیں, یا مسجد میں تعاون کر دیں, یا مدرسے میں تعاون کر دیں, یا یتیم خانے میں تعاون کر دیں. اس طرح سے کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو, یا ویسے ہی کوئی صدقہ کسی غریب کی مدد, اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے, تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے. قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے الحمد شریف پڑھے گا, پھر حمد و ثنا کرے گا, پھر تینوں قل پڑھے, پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے, پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے. کیا یہ طریقہ صحیح ہے آفرین انڈیا سے؟ دیکھیں, قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں. تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے, تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. تو
بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے. لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں پھر یہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ نہیں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پہنچتا ہے. تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائیڈ کر کے پہنچا دیں. تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ. میرا جو اپنا معمول ہے میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں. جو میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفق علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی صورت پڑھ لی اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو سب طریقے ٹھیک ہیں. جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت. جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے. جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہاء نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے. تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے. تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، لوگ غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے. تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر جنازے کے میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہاء کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے. تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں. تو اختلاف رائے ہے اس میں. بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتے ہیں نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا. تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا، تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے. یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے گا. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے.
کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں اور اجتماعی سطح پہ. تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم. تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے، تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں. اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے.